امام غزالی بیان کرتے بشر بن حارث نسلی عمریں بڑے کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لبارس رہتے تھے۔ امام صاحب سے ملنے آئے، حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچ آئے گا حج پہ؟ کہنے لگا 2000 دینار۔ فرمانے لگے یہ کیوں خرچ کرنے ہیں؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑدا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے، وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے، آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر، غزالی وعدہ کرتا ہے رب گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا۔ پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم بن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس میں کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں رہی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنیں نا تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ
اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا, اللہ نے پاک پیدا فرمایا, اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے, کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض, پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں, پاکیزگی کا پورا باغ ہے پورا, یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے, ان کا سایہ بھی, ان کا پھل بھی, ان کی ٹہنیاں بھی, بولے تو زیاد, ان کی ٹہنیاں بھی, ان کی زمین بھی, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مولا علی کہتے ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا. نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے, تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا, سجایا, سنوارا, کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے, جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی. اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بٹھا لیا. فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی, کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں, محنت کرتے, جد و جہد کرتے, مشقت کرتے, یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں, حضور وجود تھکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے, مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے, کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں, من پسند غذائیں کھائیں. حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے, کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پونچھے. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں, جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا, اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے, اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ دین کا سفر, یہ دین کی جد و جہد, یہ دین کی تھکاوٹ. آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے, لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں. وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں, انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے. تیری ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں, تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو. سمجھیے گا اس بات کو, امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا. امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے. اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے, کام اور بچی, یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں. یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں. سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے, ہال نہیں چلوا لیتے کہیں, یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے, پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور آپ ناراض نہ ہو جانا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کوئی یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟
आओ मैं बताऊं मेरे मुस्तफ़ा की बेटी क्या करती थी। मैंने सैकड़ों दफा ये बात की है और मेरा दिल करता है रोजाना करूं, फिर करता हूं। दुनिया में कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए? है कोई इतना गरीब तो उठ के बताए कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि छाले पड़ जाते? मैं दिखाता हूं, मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाते। कच्चा मकान, जनाब फातिमा जनाब फिजा की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाब अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी। जनाब फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाब फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है? मैंने कहा किसी में भी नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं, किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती। चक्की चक्की ये आसान जुमला नहीं कह जाते, हम सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते? फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन भरवाते हैं। फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते थे। एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दे, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई जैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा। शेख महकी ने लिखा है कितना बड़ा। जनाब फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, जैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। और देखा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वही सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी। हजरत फातिमा बड़ा प्यार करती हैं। इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ ना मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली। जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे, जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से फाके में हूं, तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार,
اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی، اس کے لفظ کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ بات کی. پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں، وہ 2 دن سے فاقے میں، میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی، سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ الزہرا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے، پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے، شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتے سب سے غریب میں ہی ہوں، بڑا ماڑا بندہ ہوں، رو پڑیں گے پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے، بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا، بسترا سمجھ لیں، موٹا اوڑھنے کا، کھدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں، فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا
اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کرے گی. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا, جو بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا, اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے, اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے, وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے, میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں تو وہ باتیں میں بیان کر چکا. اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, اپنی بہنوں کی تربیت کریں تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے, بلکہ جب میری بیٹی میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے, سکون والا کر دے. تو ہم تباہی ہے گھروں کی, میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں, آپ یقین کریں تڑپتے ہوئے, سسکتے ہوئے, بلاتے دیکھے ہیں, اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا, غیر تربیت یافتہ ماحول. اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا. تو مہربانی فرمائیں جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے. تربیت کا معنی سختی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سے پیار بھی کھل کے کیا ہے اور تربیت بھی کھل کے فرمائی. ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے, پھر ہنسے نہ, مسکرائے نہ, ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی. دونوں باتیں غلط ہیں. تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں, اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں حضور کی. چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں, جلدی شادیاں ہو گئیں, اپنے گھروں کو چلی گئیں. جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی, زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں, اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں. اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی. اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی, نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے, میں جواب دیتی اپنے گھر حضور آئے ہیں, پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور, میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی, پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں, بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں, حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی. میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا, اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے
خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ ابھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا، پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا، لیکن وہ راز کی بات تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بید کھول تو دے، آج تو کھول دے، وہ راز کیا تھا؟ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ آئیں، پھر حضور نے بات کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئی کبھی آپ ہنسی، تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہے جناب فاطمہ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں، اب میں راز بتا دیتی ہوں، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی، حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کتنی میں روئی، ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا۔ ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نہ، بیٹے رو نہ، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات، جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی، اور جو کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا۔ ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی، اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی۔ اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، یہ بھی تجھے پتا ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی، پیار رہا۔ اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا، ایک ہے باپ کا شفقت کرنا، اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے بولیے۔ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں، اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا اماں تو انتقال کر دی۔ تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا دعائیں قید کر کے رکھیں، صرف ہماری قبول ہونی۔ کہنے لگے ہم میرے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے، کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے،
اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے، اس کا اعلان ہر بیٹی پیار کرتی، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہو۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ وصال کر گئیں، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں میری بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگا، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائے۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کرے یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے،
میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے.